ایک کلیب سسٹم ہے نا، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ خواتین سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، ہزاروں جملے ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ایسے ایونٹ کے موقع پر یا اختتام پر آپ حوصلہ دینے کے لیے انہیں فرمائیں، سب سے بہترین جملہ ماشاء اللہ ہے، جس سے نظر بھی نہیں لگتی۔ فرمایا کہ پہلا یہ حق ہے کہ باپ جب اپنی ماں کے لیے یعنی تیری ماں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے منتخب کرے تو دینداری کو دیکھ کے شادی کرے۔ ہم سکھا دیتے یہ دعا اس کے لیے ہے، لیکن وہ پریکٹیکل کرتا کب؟ گھر میں جا کے۔ مثلا میں بچے کو سکھایا، بیٹا سونے کی دعا کیا ہے؟ بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہم نے سکھا دیا، رٹا دیا، لیکن بچہ سوتا کہاں؟ اسکول میں سلا لیا تو چھوڑیں گے کیا جی؟ پڑھا ہوگا تو سلاتے ہیں، تمہیں پوچھیں گے الٹا۔ بچہ سوتا گھر میں، جب گھر میں بستر پہ آتا، ماں بیٹھی ہے یا باپ ہے یا عموماً مائیں سلاتی ہیں بچوں کو، تو ماں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں بولے کہ بیٹا جو دعا اسکول میں سیکھے پڑھو۔ دیکھو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایسا کب تک بھی بولے والدین، بچے کو بلا کے خالی غلطی پہ مارتے، کوستے، گالیاں دیتے، کبھی بلا کے آپ نے قرآن اور حدیث کی دلیل دے کے بچے کو سمجھایا ہوگا؟ بیٹا دیکھو، کھڑے ہو کے نہیں پینا، کھڑے ہو کے نہیں کھانا۔ کیوں؟ میں بولتی ہوں اس واسطے نہیں، میں بولتا ہوں اس واسطے نہیں، اللہ کے رسول بولے ہیں، اور شریعت پہ چلنا تم پر ضروری ہے۔ تم شریعت کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ بات بولے ہیں کبھی آپ نے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، دیکھو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہتے ہو دیکھو اللہ ہی سے مدد چاہنا، کبھی کسی سے نہیں چاہنا۔ ایسا کسی سے بولے آپ کسی بچے کو چھوٹے، بیٹا دیکھو کبھی کسی سے کچھ مانگ، جو ضرورت ہے نا اللہ سے مانگو، نہ باپ باپ سے بھی مت مانگو، اللہ سے مانگنا سکھاؤ۔ سب سے پہلے بچے کو اللہ سکھاؤ لفظ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جہاں تک خطاب کا تعلق ہے اسے میں
دوسرے مرحلے میں رکھوں گا۔ جو میں نے یہاں پر دیکھا اس کا تبصرہ پہلے مرحلے پہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر مجھے دعوت دی گئی تھی علیمات پرائمری اسکول کی طرف سے۔ میں مشکور و ممنون ہوں یہاں کے ذمہ داروں کا، مینجمنٹ کا، خاص طور پر یہاں کے جو ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، مجھے نام کا تو پتہ نہیں ہے، جنہوں نے مجھے بلایا، اور یہاں کے پرنسپل بھی ہیں شاید، اور یہاں کے اہم ترین عہدوں پر بھی ہیں، تو ان کا بھی میں مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مینجمنٹ کا بھی، اور جو لوگ یہاں پر ہیں ان سب کا، سامعین کا بھی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے یہاں پر آئے اور 5 منٹ یا 10 منٹ کا جو بھی ایونٹ پیش کیا، کیونکہ میں خود اسکول چلاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہوتی ہے، اور جو 5-10 منٹ کا جو اسکرپٹ یا کوئی ڈرامہ اور اسی طرح ایروبکس وغیرہ جو پیش کیے گئے، اگر یہ دیکھنے میں 5-10 منٹ کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محنتیں ہوتی ہیں 5-6 مہینے کی ہوتی ہیں، تبھی جا کے بچیاں یا بچے اسٹیج پہ آ کے پرفارمنس کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس ہوا ہے۔ ایسے اسکولوں کو اور زیادہ حوصلہ کرنا چاہیے، بچوں میں داخلہ کرا کر، یا والدین انٹرسٹ لے کر، یا جو بھی ہیں محلے کے اطراف و اپناف کے لوگ ہیں، ان میں جو کچھ بھی شعور ہو سکتا ہے، اس شعور کے ناطے اسے اسکولوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہاں پر داخلے زیادہ ہونے چاہیے، اور اسی طرح یہاں کے ایکٹیویٹیز میں حصہ بھی لینا چاہیے، مرد حضرات کو بھی، خواتین کو بھی۔ الحمدللہ خواتین تو آئی ہوئی ہیں، اور بچوں کا ہی پروگرام ہے، تو اس اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن جو حضرات مرد ہیں، کیونکہ بچہ خالی عورت سے نہیں آتا، نہ خالی مرد سے آتا ہے، ان دونوں کی نکاح سے آتا ہے۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، ہم نے اس کی زوجہ کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک جوڑے کے ذریعے دنیا کے اندر مرد عورت کو پھیلا دیا۔ تو ایک جوڑا ہوتا ہے، اور رب العالمین نے بھی جوڑا ہی اتارا۔ یہ بیوٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانیت کی ابتدا کا جو واقعہ بیان کرتا ہے، اس میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لیکن خلیفہ جب اکیلا تھا نا جی، تو اس کو نہیں بھیجا زمین پہ جب تک کہ وہ جوڑا نہیں بنا، اس کو تو جنت میں رکھا، پھر اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ساتھ جب وہ رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں زمین پہ اتارا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اکیلے نہیں ہیں بلکہ جوڑے کے ساتھ ہی اس دنیا میں آئے۔ اور معاشرے کی یکائی بھی اصل میں کیا ہے؟ ماں باپ سے ہی ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، یا میاں بیوی سے ہوتی ہے، یا ایک مرد ایک عورت سے ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کو بھی برابر کا حصہ لینا چاہیے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ دونوں برابر کے مستحق ہیں، یہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جو ایونٹ یہاں پر ہوئے ہیں، ان میں ہمیشہ جہاں پر خود مجھے بھی تجربہ ہے، حصہ جو لیتے ہیں نا وہ خواتین تو پورا لیتی ہیں، لیکن باپ مرد حضرات اس کو کوئی بہت اہم ترین ذمہ داری نہیں سمجھتے، اور آتے بھی نہیں ہیں عمومی طور پر، اور کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اینیول ڈے فنکشن ہے تمہارے بچے کا، گویا کہ ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے، کہتے ہیں تمہارے بچے کا ہے، جاؤ جا کے آ جاؤ، میں تو حاضری نہیں دے سکتا، مجھے تو فلاں فلاں کام ہے۔ حالانکہ جیسے ماں آ کے خوش ہوتی ہے، باپ بھی آئے گا تو خوش ہوگا، آنا بھی چاہیے۔ بہرکیف جہاں تک میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ایونٹ چلے ہیں۔ بس ایک خرابی ہے، کیونکہ میری عادت اپنی، میں مجبور ہوں کہ جو خامی دیکھتا ہوں پھر میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا، خواہ بلانے والوں کے خلاف جائے یا بلانے والوں کے فیور میں آئے، کہ اب بلانے والے سوچیں گے کہ خواہ ان کو بلا لیے، کیوں اس کو بلایا، یہ تو منہ پہ ہی بول دیتا۔ اب میں کیا کروں، میں میری طبیعت سے مجبور ہوں۔ یہ کلیب سسٹم ہے نا، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ خواتین سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، ہزاروں جملے ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں،
ایسے ایونٹ کے موقع پر یا اختتام پر آپ حوصلہ دینے کے لیے انہیں فرمائیں سب سے بہترین جملہ ماشاء اللہ ہے، جس سے نظر بھی نہیں لگتی۔ بچی کوئی خوبصورت ہے، بچہ کوئی خوبصورت ہے، یا بچے اور بچے یا بچیاں مل کے کوئی ایونٹ اچھا کیے ہیں، آپ کوئی کلیپ مارے، یاد رکھو ہو سکتا ہے کوئی بیٹھنے والا ایسا بھی ہو یا بیٹھنے والی کوئی ایسی بھی ہو جس کی نظر لگ جائے اور بچہ اسٹیج سے اترے بیمار پڑ جائے۔ حقیقت ہے، اس کو بچانا کیسے؟ ماشاء اللہ کہو، ماشاء اللہ، پھر نظر نہیں لگتی۔ ہاں، ماشاء اللہ کہہ دینے سے نظر نہیں لگتی، ورنہ تو نظریں بڑی بری ہوتی ہیں، اور بعض لوگ بولتے میری نظر کی، بھائی میری نظر کیسے پہ لگیں گی؟ تمہیں کوئی کیا ہے، آسمان سے دودھ کے دھلے نہیں ہو، سب انسان ہیں، انسانوں کو نظر لگتی ہے، کہ کتنا ہی علامۃ الدہر کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ ماں باپ ہی کی نظر لگ جاتی ہے۔ ہاں، بعض لوگ سمجھتے بروں کی نظر لگتی، اچھوں کی نہیں لگتی، ماں باپ کی کیسے لگیں گی؟ لگتی۔ ہاں، نہیں لگنا ہے تو ماشاء اللہ بولنا ہے۔ کلیپ سسٹم نہیں سکھایا گیا ہمیں، یہ تھالی بجانا غیروں کا کلچر ہے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بدبختوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کا سسٹم بتا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ میں جب بت رکھے ہوئے تھے اس وقت ان کی نماز اس کے سوا کچھ نہیں تھی، کیا؟ الا مکاء وتصدیہ، تھالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا۔ یہ تھالی سیٹی کا سسٹم ہمارا نہیں ہے میرے بھائی۔ بچوں کے لیے یہ غلط طریقہ ہے کہ انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم تھالی کا استعمال کریں۔ اور بعض تو یہاں پر جو آئے تھے مولانا پتہ نہیں کون ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کلیپ، تو کلیپ بولے تو کلیپ بھی کر رہے تھے لوگ، یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ارے بھائی آپ بھی جملہ غلط کہے، اور ہم کرنے والے بھی نہیں ہیں کلیپ بولے تو بھی۔ اور مجھے بھی مدعو کرتے وقت بادل ناخواستہ میں کیا کروں، میں تو کلیپ مارتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ واپس ہی چلے جاؤں۔ تو کلیپ کا کوئی سسٹم ہمارے ہاں کا ہے ہی نہیں، اسے اوائڈ کیجئے۔ کلی طور پر سسٹم جو ہے وہ تکبیرات ہیں، سبحان اللہ ہے، اور سب سے بہترین جملہ ماشاء اللہ ہے۔ اب آئیے میرے موضوع کی طرف، جہاں تک مجھے وقت دیا گیا ہے۔ ویسے بھی یہ ایونٹ جو ہوتے ہیں نا جی، جہاں تک مجھے تجربہ ہے، ان میں انسان سننے کے مائنڈ سے نہیں بیٹھتا، اسے جلدی جانا ہوتا، کھانا ہوتا۔ بچے کے ایونٹ ہو گئے، صبح سے ٹیچر بھی پریشان ہوتے ہیں، بنا کے سجا کے تھکے ہوئے، یہ کب ختم کرے گا اور کب ہم کیا ہے پرائزز لے کے نکلیں گے۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پر کیا کرتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں کسی مقرر کو بٹھا کے، اب تو سنو ہی سنو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی پرائز بھی نہیں ملے گا۔ تو اس طرح میں بھی نہیں چاہتا کہ مجھے بد دعائیں ملیں۔ بڑے لمبے سفر میں رہتا ہوں ہمیشہ، اور لمبے سفروں میں جاتا آتا رہتا ہوں، اس واسطے مجھے بد دعائیں نہ ملے تو آپ لوگوں کو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ورنہ تو زیادہ وقت مجھے دیا ہی گیا ہے۔ لیکن چند باتیں اہم ترین ہیں جو سوچنے کی ہیں، اور جہاں تک مجھے ٹاپک وائز بھی چند باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو میں انشاءاللہ ان باتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، یوں سمجھ لیجئے کہ والدین کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے، یا اس کا ایک ترجمہ ایک معنی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے کس مرحلے سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اس معاملے میں بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہم کب کریں گے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد، شعور آنے کے بعد۔ بچہ 1-2 سال کا ہو جائے، کچھ بولنا سیکھ جائے اور اس کو تمیز آ جائے تو ہم کہتے کہ بیٹا دیکھو جھوٹ مت بولو، بیٹا دیکھو چوری مت کرو، بیٹا دیکھو یہ غلط بات ہے مت کرو۔ کب بولتے یہ سب کچھ؟ جب وہ سمجھنے کے پوزیشن پہ آتا، یعنی تقریباً 2-3 سال۔ بعض لوگ تو اور زیادہ، جب بھی بولو کوئی غلطی، ارے مول صاحب بچہ ہے، مولی صاحب چھوڑ دو اسے، بچہ بول کے وہ بڑا ہو کے شادی کر لیا تو بھی ان کو بچہ چڑھتا، پھر بگڑ جاتا، ہاں سگریٹ میں پڑ جاتا اور غلط کاموں میں پڑ جاتا، تب بھی ماں بولتی میرا بچہ ہے، کیا غلطی کرا، چھوٹا بچہ ہونے۔ ماں کو تو بوڑھا بھی بچہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اصل مرحلہ جو ہمیں حیران کر دے گا، بعض روایتیں بھی شاہد ہیں، حضرت عمر کے بھی سلسلے میں اس واقعے کی طرف نسبت ہے، لیکن بعض نے انکار کیا ہے۔ بہرکیف سندن صحیح بھی نہ ہو تو بھی اخلاقاً ہمیں سمجھنے کے لیے سب سے بہترین واقعہ ہے۔
بچے کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے شادی کے بعد بھی نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں، بلکہ شادی سے بھی پہلے۔ آپ پوچھیں گے شادی سے پہلے بچائی کا تصور بھی نہیں ہوگا، پھر کیسے ہم کیا ہے تربیت کا مرحلہ شروع کریں؟ یاد رکھو، ایک شخص اپنے بچے کو لے کے شکایت کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا جب وہ امیر المؤمنین تھے، یعنی خلافت کا زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اس وقت اپنے بچے کو لے کے آیا، کہا کہ امیر المومنین یہ میرا وہ ناخلف بچہ ہے، ناخلف اولاد ہے جو مجھے ہی کیا ہے بات پہ بات گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بلکہ کبھی پریشانی ہوتی ہے تو مجھے مارتا بھی ہے اور میرے نان نفقے کا کوئی خیال نہیں رکھتا، حالانکہ میں اس کے بچپن میں اس کے لیے خون پسینہ ایک کیا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کو اتنا غصہ، کیونکہ امیر المومنین کی خلافت ہے، ہمارا زمانہ نہیں تھا کہ والدین کی مخالفت یا والدین کی نافرمانی عام ہو جائے، بلکہ وہ تو وہ زمانہ تھا جو بڑا ادب کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر نے سنا کہ یہ آ کے شکایت کر رہا ہے کہ والدین کی صحیح طور پر یہ خدمت نہیں کرتا، اتنا غصہ آیا کہ حضرت عمر آگے بڑھے اور اس پہ چانٹا مارنے کے لیے، تو بچے نے بڑے ادب سے کہا کہ امیر المومنین کچھ بات میری بھی ہے، آپ میری بھی سن لیں۔ کہا کہ اچھی بات ہے، سناؤ۔ کہا کہ کیا صرف بچوں پر ہی، اولاد پر ہی حق بنتا ہے والدین کا، یا والدین کا بھی کچھ حق اولاد پر بھی بنتا ہے؟ خالی اولاد یہ کرے، اولاد وہ کرے، اولاد یہ کرے، اولاد یہ کرے، اولاد یہ کرے، یہی ماں باپ کہتے رہتے ہیں بات صحیح ہے؟ نہیں، ماں باپ پر بھی کوئی حق بنتے ہیں اولاد کے۔ کہا کہ حضرت عمر ہاں، اولاد کے لیے بھی ماں باپ کے حق بنتے ہیں۔ کہا کہ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا یہ حق ہے کہ باپ جب اپنی ماں کے لیے، یعنی تیری ماں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے منتخب کرے تو دینداری کو دیکھ کے شادی کرے۔ کہاں ابھی شادی نہیں ہوئی، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، یا بچے ہیں، یا آگے چل کر کیا ہیں بڑے ہوں گے، یا ماں باپ ہیں، اپنی زندگیوں میں ٹٹول کے دیکھیں۔ اولاد کا تصور مرحلہ تربیت کا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جب آپ کو لڑکی یا لڑکا دیکھا جا رہا ہے، اس وقت سے ذہن میں رہنا کہ میں وہ لڑکی لے آؤں گا، میں وہ لڑکا لے آؤں گی، میرا شوہر وہ بنے گا، میری بیوی وہ بنے گی جو آگے چل کر میری اولاد ہوگی، تو اسے تربیت کرنے والی صحیح استادنی یا استاد مل جائے جس کے اندر اخلاق ہو، جس کے اندر شریعت کی پابندی ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر نماز کی پابندی ہو، جس کے اندر دینداری ہو۔ یہ دیکھنا کب ہے؟ جب شادی ابھی دیکھی جا رہی ہے، لڑکی شادی نہیں ہوئی ہے، اس وقت سے ہی اولاد کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر میں اس عورت سے شادی کروں تو کیا یہ عورت آگے چل کر اولاد ہوگی تو میری اولاد کے لیے صحیح ماں ہو سکتی ہے؟ کتنے لوگ اس کو فکر کرتے ہیں؟ خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ان کے لیے لڑکے دیکھے جائیں، شوہر دیکھے جائیں، اس وقت خواتین کی کیا یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دیکھو گورا ہے، کالا ہے، اونچا ہے، گڈھا ہے، نوکری یو ایس میں ہے، یو کے میں ہے، یا دراصل کیا ہے آپ آئی ٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، یا لاکھ روپیے، 50,000 روپیے، یا گورنمنٹ سرونٹ۔ یہ شرائط میرے نہیں ہیں، شرط یہ ہے کہ نمازی ہے، پابند صوم صلاح ہے، عبادت گزار ہے، توحید کی ذہنیت ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، یہ دیکھ کے شادی کرو۔ ہماری عورتیں الٹی ہیں، ہاں ہم کہتے داڑھی والا، ارے داڑھی والا نکو جی، بڈھا دکھتا ہونے، کہاں گئے تو بھی لوگ سب مجھے کیا مذاق اڑا گے، کون تو بھی کلین شو لے کے آؤ۔ ہاں یہ دراصل اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہمارے لڑکے بھی کیا ہیں، حجاب والی، ارے حجاب والی بڈھی روح ہے جو اس کے اندر، ذرا فیشن، ذرا پتلی کمر، ذرا کیا ہے دیکھنے میں اچھی لگے، فلاں اسٹار کی طرح لگے، نام بھی بول کے بولتے فلاں کی طرح لگے، ایسی لے آؤ۔ یہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے معاشروں کی، یاد رکھو اچھی طرح۔ مرحلہ کہاں سے ہے؟ جہاں سے آپ نے شادی کے لیے خیال کیا،
حضرت عمر نے فرمایا کہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جب وہ تیری ماں کا انتخاب کرے تو دینداری دیکھے۔ تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین، جب یہ میری ماں کو لے آیا تو وہ ایک رقاصہ تھی، ناچنے والی تھی، تو اس نے میرا حق پورا نہیں کیا۔ ہاں، اس نے کیا کیا، ایک رقاصہ کو جو خوبصورت تھی اپنی بیوی بنا کے لے آیا، اور اس کے بعد میں پیدا ہوا تو اس نے کبھی دینداری نہیں دیکھی، تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ دوسری چیز کہا کہ دوسرا کوئی حق بنتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا نام رکھو۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے کیا نام رکھا ہے معلوم ہے؟ جو گوبر کا کیڑا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جعل۔ فرمایا کہ یہ نام اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، یہ بھی اس نے خطا کی۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، بچوں کے نام فلم اسٹار پہ رکھ دیتے، یہ خان کتے، وہ خان کتے۔ ارے بھائی صحابہ پہ رکھو۔ بعض بچوں کے نام تو ایسے رکھ دیتے اس زمانے میں جو اس کی فلم ہٹ ہوئی تھی اسی کا نام۔ اب انہیں بڑا ہو کہ جب وہ اپنا نام لکھواتا اس وقت تو وہ نام برا ہو چکا ہوتا اور بچہ اپنا نام بولنے سے شرماتا، ایسی حالت ہو جاتی۔ بچوں کے بہترین نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تیسرا، اس نے پوچھا امیر المومنین اور بھی کوئی حق ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے بعد تجھے قرآن کی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے۔ اس نے کہا کہ کیا قرآن کی تعلیم دے؟ میری ماں خود رقاصہ ہے تو مجھے کیا تعلیم دے گی؟ تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ میں دراصل اس سے حسن سلوک نہیں بدسلوکی کرتا ہوں۔ تو اب جب ہاتھ اٹھا بچے کو مارنے کے لیے، لیکن یہ کیفیات سنی تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا باپ کو مارنے کے لیے۔ تو نے اس کے لیے کوئی چیز بری نہیں کی، نہ صحیح طور پر ماں تلاش کیا، نہ صحیح طور پہ نام رکھا، نہ صحیح طور پر تعلیم دی۔ تو اصل سننے والوں کے لیے اس میں نصیحت کیا ہے کہ جس مرحلے پہ شروع ہوتی ہے تربیت اولاد، وہ مرحلہ تمہاری نوجوانی کا ہے۔ اس سے تم اپنے آپ کو پہلے سے سوچو کہ جس شوہر کا یا جس دلہن کا انتخاب ہو رہا ہے وہ میرے اولاد کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ کالی ہو لیکن اگر وہ دیندار ہو تو شادی کر لو۔ اسی طرح کیا ہے، وہ غیر سرکاری نوکری میں ہو لیکن وہ دیندار ہو تو شادی کر لو۔ خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، اس حیثیت سے جب اولاد ہوگی تو پھر دونوں مل کے جب دیندار ہوں گے تو تربیت بھی بڑی اچھی ہوگی، اور تربیت میں سب سے پہلی چیز نام آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حضرت مریم کی ماں کو جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو سب سے پہلا لفظ ان کے منہ سے جو نکلا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ریکارڈ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو معلوم ہوا پیدا ہوتے ہی نام رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے نہیں نہیں بھائی ہمیں دیکھیں گے، سوچیں گے، 7ویں دن رکھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی پیدا ہوئی انہوں نے کہا کہ سمیتھا مریم، صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیرے پناہ میں دیتی ہوں، اور شیطان جو دھتکارا ہوا ہے اس کے پناہ سے محفوظ ہونے کی دعا کرتی ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم کو اور عیسیٰ کو دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو پیدا ہوتے ہی شیطان نے ایک کچوکا نہیں لگایا، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ سبھی اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، پہلی سانس اندر جاتی ہے، تو پہلی سانس جب وہ لیتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پھیپھڑے نے کام نہیں کیا تھا، اب پہلا اس کا لنگس کام کرتا ہے تو وہ درد کی شدت سے روتا ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ دین کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، اسے ایسے کیا کرتا ہے، دباتا ہے، تو اس کی شدت سے وہ روتا ہے۔ ہاں، ہمیں سائنس پہ یقین ہونا نہیں ہونا یہ ایمان نہیں ہے ہمارا،
لیکن مجھے اس پہ ایمان ہے، میرے بیٹھنے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس پہ ایمان ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ اس واسطے ہی روتا ہے کہ شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے۔ فرمایا کہ مریم کی ماں نے یہ دعا کی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آ جاتی ہوں اے اللہ تیری اور اس بچے کی اور اس بچے کے بچے کی، اس کی اولاد کی، کہ شیطان اس کو چھوئے نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان نے کچوکے نہیں لگایا۔ کیوں؟ وہ دعا پہلے سے کر چکی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کو بھی وہ کچوکے نہیں لگایا، حضرت مریم کو بھی نہیں لگایا۔ صرف دنیا میں یہ دو بچے ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے وقت یوں بھی کہہ لیجئے کہ رویا نہیں۔ کیوں؟ وہ شیطان پھٹکا بھی نہیں ان کے پاس۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی تربیت پیدا ہونے سے شروع ہوتی نہیں، پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اہمیت بڑھ جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اچھا نام رکھیں، جب اس کے ساتھ عقیقہ کریں۔ اور یہ بھی روایتیں ہیں کہ ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت، لیکن صحیح روایت نہیں ہے۔ زیادہ اصح ترین روایت اذان کی ہے، خالی صرف اذان کی ہے۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اذان میں حرج بھی نہیں ہے کہ اذان ہم سیدھے کان میں دیں گے، ایسے نہیں کہ کھڑے ہو کہ اللہ اکبر وہیں ہاسپٹل پہ شروع کر دے، بلکہ کان لگا کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بچے کے۔ پھر اس کے بعد تحنیک کا بھی ایک حق بنتا ہے والدین کا۔ وہ کیا ہے؟ جو بھی بڑا ہو، معمر ہو، دیندار ہو، تقوی والا ہو، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، اس کے منہ کا لعاب کسی میٹھی چیز میں لگا کر بچے کو چٹانا، اسے گھٹی دینا یا تحنیک کرنا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شہد یا کبھی کبھی کھجور سے گھٹی دیتے تھے، یعنی تھوڑا سا کھجور منہ میں لیتے اور اس کا لعاب مل جاتا تو پھر اس کے ساتھ وہ بچے کو چٹا دیتے، گویا کہ سب سے پہلی غذا بچے کے پیٹ میں جائے تو بابرکت غذا بنے، تاکہ وہ جو تقوی والا انسان ہو اس کی طرف سے اس کے پاس اس کی طرف سے اس کا لعاب اندر جائے۔ اللہ کے رسول تو بڑی بابرکت شخصیتیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاملہ تھا۔ پھر بعد میں علماء نے اسے مستحب کہا کہ جو کوئی آپ کو نظر نہ آئے تو یہ بات نہیں ہے کہ باپ نہ کرے، یہ بات نہیں ہے کہ ماں نہ کرے، وہ بھی کر سکتی ہے۔ عالم ہو کو بلائے، یا کوئی بڑا منسٹر کو بلائے، یا کوئی بڑا ذاکر فاکر جو جائے بڑے بڑے نام القابات اس کو بلائے، نہیں ایسی کوئی بات، کوئی موجود نہ ہو، باپ دے گھٹی دے، تھوڑا سا کیا ہے کھجور یا تھوڑا سا کیا ہے شہد لے منہ میں اور اس کے ساتھ اس کو چٹائے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن باپ دیندار ہو اور چاہے کہ باپ اپنی طرح میرا بیٹا بھی ہو، باپ ہی بگڑا ہوا ہے، اس کی تحنیک ہو تو الٹا اثر بھی ہو جا سکتا ہے، تو سوچنا چاہیے یہ بھی۔ تو بہرکیف یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے عقیقہ کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے لیے ایک بکری ہے، لڑکے کے لیے شاتان کا لفظ آیا ہے، 2 بکریاں ہیں، نہیں ہے آپ کے لیے استطاعت تو لڑکے کے لیے بھی ایک بکری دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھا؟ حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گروی ہوتا ہے اللہ کے پاس، رہن ہوتا ہے۔ جب وہ آزاد کراتا ہے تو کیسے؟ جب وہ عقیقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزاد کراتا ہے۔ گویا ایسا سمجھ لیجئے اللہ نے جو اولاد کی نعمت دی ہے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ اللہ کے ہاں ایک نظر پیش کرتے ہیں، اسے اللہ قبول کرتا ہے، اور بچہ کیا ہے اس کے بعد جو زندگی گزارتا ہے وہ آزاد زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ چیز بھی 7ویں دن کرنا ضروری ہے، اس کے بعد والا 14، 21 یا فلاں ماہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل صرف 7ویں دن کی ہے، 7ویں دن کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بال منڈوائے کا معاملہ یاد رکھے، یہ کوئی
بچی کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ فون پہ فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب عقیقہ ہوا بچی کے بال منڈوانا کیا؟ ڈاکٹر بولتا ہے مت منڈواؤ، ابھی کمزور ہے۔ یاد رکھو بال منڈوانا اس سے تعلق ہی نہیں ہے اور یہ بچی کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، حسنین کریمین کو جب عقیقہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوایا، اور یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ بال منڈوانا ضروری نہیں ہے، اگر ہے اچھا صحت مند بچہ تو منڈواؤ، یا تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دو۔ ہاں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ بال منڈوا کے وہ جتنے گرام کی تھی، یعنی اس بالوں کو تولا اور اس کے عوض چاندی کو اللہ کے رسول نے تقسیم کیا، یعنی بال آپ منڈواؤ 10 گرام 5 گرام جتنا بھی ہو، چاندی کی قیمت لگاؤ، 50-100 روپئے جو آتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دوسروں کو، فقیروں کو وہ کیا ہے وہ دے دو۔ یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے، یہ ابتدا ہے، اس کے بعد لگاتار تربیت ہے، تربیت 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 ہی، یہاں تک کہ آپ اس کے درمیان رہیں، وہاں تک تربیت۔ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا کھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دعوت میں تھے۔ بچے کے لیے کیا معلوم کہ کہاں سے کیسے کھانا رکھا گیا پلیٹ میں، وہ جہاں سے ملتا جو نوالا ملتا کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، کہا یا غلام، اے بچے۔ غلام کا مطلب ہمارا غلام نہیں ہے، غلام بڑے پیار سے بولتے ہیں عربی میں چھوٹے بچوں کے لیے، ہاں جیسے ہم بولتے نا اے لڑکے، پیارے بیٹے، ایسا ہی مانا ہے غلام کا یہاں پر۔ تو فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، سم اللہ، دیکھو پہلے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ اب اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں تربیت اولاد کے لیے، تو ماں باپ سوچ لیں اچھی طرح کہ فرمایا سم اللہ، تو آپ کو بھی سکھانا چاہیے، یہ نہیں کہ اسکول میں سکھائے ہوں گے۔ بھائی اسکول کتنا ذمہ دار ہے؟ بھائی میں پوچھتا ہوں، اسکول کتنا ذمہ دار ہے؟ فار ایگزامپل آپ پلے اسکول میں 10 بجے بھیجتے ہیں یا 8 بجے، مجھے پتہ نہیں یہاں کی ٹائمنگ کیا ہے، بہرکیف آپ بھیجیں 8 ہی رکھ لیں، اور 8 کا فل ٹائم رکھ لیں 4 تک۔ حالانکہ پلے اسکول یا پرائمری اسکولوں میں 4 تک نہیں چلتی اسکول، میں کہتا ہوں 4 تک بھی رکھ لیں۔ تو آپ نے 8 9 10 11 12 1 2 3 4 8 گھنٹے دیا۔ دن کے کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ 24 کا 1/3 بھی نہیں ہوا، ہاں، ایک حصہ وہ اسکول میں رہا، بقیہ 2 حصے وہ تمہارے ساتھ رہا، بقیہ 2 حصے، 2 8 16 3 8 20 پر 4۔ آپ نے ایک حصہ اسکول والوں کو تو دیا، 2 حصہ جو 16 گھنٹے تھا وہ تمہارے پاس تھا۔ تو تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری اسلامک اسکول میں جمع دینے سے ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بڑے لاپرواہ ہوتے اور بڑا مینجمنٹ کو کوستے، ہمیں جمع کرے کہیں کو جی اسلامک اسکول بول کے آئے۔ بھائی تمہیں کیا، تمہیں اب تک ایک دعا بھی نہیں سکھائی کہ تمہیں نہیں سکھانا کہ تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتا؟ یہاں سکھا کے بھی بھیجے۔ مثلاً ایک مرتبہ میرے پاس ایک پیرنٹ بھی ہے جھگڑا کرنے کے لیے، مول صاحب پہلے تبھی بچہ آ کر ٹوائلٹ کو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بول کے جاتا تھا، یہاں آ کے وہ بھی بھول گیا۔ میں بولا یہاں بھی سکھائے وہاں بھی سکھائے، لیکن جاتا کہاں انہیں سب سے زیادہ؟ تمہارے گھر میں جاتا، اسکول میں جاتا، اسکول میں جاتا نہیں انہیں، گیا تو بھی 1-2 بار جاؤں گا بہت سے بہت، اصل تو جاتا صبح اٹھتے ہی تمہارے گھر میں جاتا، رات میں تمہارے گھر میں جاتا۔ تمہیں بولنا چاہیے دروازے کے قدم رکھتے ہی، بیٹا تو جب گیا نا دعا پڑھا نہیں پڑھا؟ پوچھنا کون؟ ماں باپ پوچھنا۔ ہاں، سکھانے سے مسئلہ نہیں ہوتا، پریکٹیکل کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے نا جی۔ سیکھتا بندہ پریکٹیکل سے، سکھانے سے نہیں ہوتا۔ ہم سکھا دیتے یہ دعا اس کے لیے ہے، لیکن وہ پریکٹیکل کرتا کب؟ گھر میں جا کے۔ مثلا میں بچے کو سکھایا، بیٹا سونے کی دعا کیا ہے؟ بسمک اللہم اموت واحیا، یا اللہم بسمک اموت واحیا۔ ہم نے سکھا دیا رٹا دیا، لیکن بچہ سوتا کہاں؟ اسکول میں میں سلا لیا تو چھوڑیں گے کیا جی؟ پڑھا ہوگا تو سلاتے ہیں، تمہیں پوچھیں گے الٹا۔ بچہ سوتا گھر میں، جب گھر میں بستر پہ آتا، ماں بیٹھی ہے یا باپ ہے یا عموماً مائیں سلاتی ہیں بچوں کو، تو ماں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں بولے کہ بیٹا جو دعا اسکول میں سیکھے پڑھو۔ تو اسکول سے زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ تو تھیوری ہے جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل گھر میں ہی کرنا پڑے گا آپ کو، تب جا کے وہ سیکھے گا۔
تو اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے. ہاں 1/3 اسکول کی بھی ہوتی ہے، دوہری ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے. اس طرح تربیت. تو فرمایا کہ سم اللہ، اللہ کا نام لو. وکل بیمینک، دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ. یہ 3 طریقے ہیں سکھانے کے. اہم ترین، پلیٹ رکھ دی آپ نے بچے کے سامنے، بولو بسم اللہ بول کے. ہر ٹیبل پہ بیٹھتے وقت ہر بچے کو آپ یہ سکھائیں گے تو بچہ 5-6 سال کے بعد بھولے گا نہیں کبھی بھی کہ پلیٹ میں سامنے سے کھانا، جو سامنے کھانا ہے وہ کھانا، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا. ہاں باوا بولنے والا بفے سسٹم میں بائیں ہاتھ سے کھایا تو انہیں کیا کریں گا؟ جیسے ابھی ڈرامے میں بتائے، ایک بچہ آ کے کیا کر رہا تھا، ڈرامہ کر رہا تھا نا، کہ اس میں ایک بچہ آ کے کیا بولا، ہاں ابو کوئی رحمان عبد الرحمان بلا رہے ہیں، کچھ بلا نہیں بولا انہیں، بولا کہ جاؤ باپ گھر میں نہیں بولا بچہ. اسے کون نوٹ کرے نہیں کرے معلوم نہیں، میں تو نوٹ کریا. گویا کہ ہم خود جھوٹ سکھا رہے ہیں، جھوٹ ہم خود سکھا رہے ہیں. ہمارا دوست آیا، ہم ملنا نہیں چاہتے، ہم اولاد کو بولتے بیٹا جا کے بولو باوا نہیں، انہیں جا کے بولتا ابو بولتے ہیں، ابو گھر میں نہیں بولتا. انہیں سکھائے کون؟ تم خود سکھائے. جھوٹ تم خود سکھائے. ویسے تم خود سگریٹ پیو اور بچے کو بولو سگریٹ نہ پیو، انہیں بولیں گے اچھا تمہیں پیتے ہم نہ بولتے، میں پہلے ٹیسٹ کرتا ہوں کیا ہے یہ، تم نہ لا کو دینے سے پہلے میں ٹیسٹ کر کو لاتا ہوں بول دیا. ہاں منگاتے اس کے ہاتھ سے اتنا. تم بائیں ہاتھ سے کھاؤ، بچے کو بولو سیدھے ہاتھ سے. تم کھڑے ہو کے کھا کے اسے عادت ڈالو اور کہو کہ بیٹھ کے کھاؤ. حد تک ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کے کھاؤ تو خائے کر دو. ہاں اتنی نفرت تھی. ہاں پینے میں نہیں ہے، پینا کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی کی صاف روایت آئی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پینے کے لیے پانی منگوایا اور کھڑے ہو کے پیا، اور کہا کہ میں نے یہ اس واسطے کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر ہی پینا، کبھی کبھی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، کھانا نہیں ہے. کھانا کھڑے ہو کا ثابت نہیں ہے. ہاں کھانے میں اس حد تک ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے کھایا ہے تو وہ خے کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں کی تربیت کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابن عباس ایک مرتبہ ساتھ تھے، فرمایا یا غلام، اے غلام میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، ہاں یاد رکھو اس کو اچھی طرح. پہلا فرمایا احفظ اللہ یحفظک، دیکھو اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ایسا کب تک بھی بولے والدین بچے کو بلا کے خالی غلطی پہ مارتے، کوستے، گالیاں دیتے، کبھی بلا کے آپ نے قرآن اور حدیث کی دلیل دے کے بچے کو سمجھایا ہوگا؟ ہاں بیٹا دیکھو کھڑے ہو کے نہیں پینا، کھڑے ہو کے نہیں کھانا. کیوں؟ میں بولتی ہوں اس واسطے نہیں، میں بولتا ہوں اس واسطے نہیں، اللہ کے رسول بولے ہیں اور شریعت پہ چلنا تم پر ضروری ہے. تم شریعت کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ بات بولے ہیں کبھی آپ نے؟ کبھی ایسا سمجھایا ہے؟ چھوٹا بچہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس وقت وہ 10 سال کے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اللہ کے رسول کتنی بڑی بڑی باتیں سمجھا رہے ہیں. دیکھیے یا غلام سنو بیٹے، اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھ لینا. پہلا لفظ کہا احفظ اللہ یحفظک، دیکھ تم شریعت کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہاں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، دیکھو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہتے ہو دیکھو اللہ ہی سے مدد چاہنا، کبھی کسی سے نہیں چاہنا. ایسا کسی سے بولے آپ کسی بچے کو چھوٹے، بیٹا دیکھو کبھی کسی سے کچھ مانگ، جو ضرورت ہے نا اللہ سے مانگو، نہ ماں باپ سے بھی مت مانگو، اللہ سے مانگنا سکھاؤ. سب سے پہلے بچے کو اللہ سکھاؤ. لفظ ہم سکھاتے ہی نہیں، ہم خالی کیا ہیں گالیاں بکتے یا نہیں تو مارتے، سمجھتے کہ بچہ خود سیکھ جائے. کیسے سیکھے گا جی؟ ہاں بچے کا ادب و احترام کرنا، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ، اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ آؤ جاؤ بولو، آرے جارے مت بولو، اسے بھی عزت دو تب وہ عزت بھی دے گا تمہیں. تو فرمایا کہ بچے کو اذا استعنت فاستعن باللہ،
مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اور وعلم، اور جان میرے بچے، اگر پوری امت، پورے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو پورے لوگ مل کے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور پورے لوگ مل کے تجھے نفع کرنا چاہیں تو پورے لوگ مل کے تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تقدیر پر ایمان لا، جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، جو ہو گیا وہ ہو کر رہنے والا۔ یہ تقدیر پر ایمان کی گفتگو کبھی تم نے 7-8 سال کے بچے سے کی ہے؟ جو حضرت ابن عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کہا کہ کائنات مل جائے پوری، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک لم یضروک الا بشیء، تیرے خلاف ہو جائیں تو پھر کوئی نقصان وہ لوگ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ اگر کوئی نفع پہنچانے چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس پر یقین رکھ۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں نہیں، یہ عقائد کی باریک باریک باتیں، گویا کہ بچوں کو ذہانت و فطانت کے اعتبار سے موٹی موٹی باتوں پر اکتفا نہیں بلکہ باریک باریک باتیں بھی سکھانا چاہیے والدین کو۔ تو یاد رکھو، اس طرح تربیت اولاد پر ہم ذہن دیں گے، دھیان دیں گے، وقت اور پورا اس کے اوپر نگران بن کے رہیں گے ماں باپ دونوں، تو بچہ پھر کون سی بھی اسکول میں پڑھے لیکن آپ کے لیے بہترین طور پر سرمایہ بنے گا۔ اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ اسلامک اسکول میں ڈال دیں پھر اس کے بعد ذمہ داری ختم، جو چاہے ہوتے رہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو، اب ٹاپسٹ اسلامک اسکول میں ڈالو یا بالکل نارمل اسکول میں ڈالو، اس سے کچھ بنتا نہیں، بنتا گھروں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نیک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔